بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو کنورسیشن کا سلسلہ چلتا رہے۔ آج میں نے جس موضوع کو سلیکٹ کیا ہے وہ موضوع جو ہے وہ یو کے اندر تعلیمی نظام سے متعلق ہے۔ ایک بار میں نے پوسٹ کی تھی اپنی کلاس ایکٹیویٹی سے متعلق، تو بہت سارے دوستوں نے اسے سراہا تھا اور کہا تھا کہ یہ سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ تو آج میں نے چوز کیے، 5 نکات میں نے چوز کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری یونیورسٹی کے اندر جو میں محسوس کرتا ہوں، میری یونیورسٹی کے اندر جو ایکڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی یونیورسٹی کی سرگرمیاں ہیں، ان کی یہ 5 نمایاں خصوصیات ہیں۔ اور میں اپنی یونیورسٹی کا تعارف بھی کروا دوں کہ میں یونیورسٹی آف ایسیکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری یونیورسٹی حال ہی میں یعنی پچھلے ہفتے اس نے یو کے کی سب سے بہترین یونیورسٹی کا ایوارڈ لیا ہے ادھر ٹائم ہائر ایجوکیشن والوں سے۔ اور کوانٹیٹیو میں یہ یو کے کی سب سے پہلے نمبر پر یونیورسٹی ہے، اور جس کی وجہ سے میں یہاں بھی آیا اس یونیورسٹی میں کہ میں کوانٹیٹیو جو اکنامکس ہے اور سوشل سائنسز ہیں وہ میں پڑھنا چاہتا تھا۔ تو میرے خیال میں جو وہ 5 نکات ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے یو کے کی تعلیمی نظام کو ہمارے تعلیمی نظام پر برتری حاصل ہے۔ تو سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یو کے اندر دنیا بھر کے بہترین سٹوڈنٹ آتے ہیں، یعنی سلیکٹ ہو کر آتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات کلاس کے اندر یہاں ٹیچرز کی ایک سرگرمی ہوتی ہے کہ وہ پڑھاتے ہوئے تو کوسچن جو ہے وہ ریز کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ بتائیں یہ کیا ہوگا، یہ آپ بتائیں یہ کیا ہوگا۔ اور کوئی بھی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے تو وہ بار بار ٹیچر اسٹوڈنٹ سے کوسچن کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی اسٹوڈنٹ پر کوئی زبردستی نہیں ہوتی کہ اوے تو بتا یا اوے تو بتا، جس کو آنسر آتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ 20 کوسچنز میں سے صرف ایک کوسچن ایسا ہوگا کہ آڈینس میں بیٹھے اسٹوڈنٹ میں سے کسی کو نہیں آتا ہوگا، ورنہ کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا جواب جانتا ہوتا ہے۔ تو اگر پاکستان کے اندر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایکڈیمکلی بہت زیادہ سپیریئر ہے اور وہ بہت زیادہ ذہین ہے، تو جب وہ یہاں آئے گا اور یہاں آ کر جب پڑھتا ہے تو اس کو یہ کم از کم اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر بھی اس سے اچھے اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ تو ایک تو یہاں کے تعلیمی نظام کو برتری یہ ہے کہ پوری دنیا کی کریم جو ہے اسٹوڈنٹس کی وہ ان کے پاس آتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایکڈیمک ایکسیلنس ہو گئی کہ یو ایس اے کے بعد دوسرے نمبر پر جو تعلیمی نظام کے اندر جو برتری ہے وہ یو کے کو حاصل ہے، اور دوسرا ایکڈیمک فریڈم ہے۔ کلاس کے اندر کوئی بھی سرگرمی، کوئی بھی گفتگو ایسی نہیں ہے کہ جس سے وہ ٹیچر گھبرائے بات کرتے ہوئے یا اسٹوڈنٹ کوسچن کرتے ہوئے گھبرائے۔ یہاں تک کہ ہم نے برٹش جو کوئین ہے، ہم نے اس پر بھی تنقید پڑھی ہوئی ہے، اور جب ڈیموکریسی پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کے فوائد اور نقصانات پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا نقطہ مجھے آج تک نہیں پتہ چلا کہ جس پر ہم بات نہ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایکوالٹی ہے اور پروٹیکشن موجود ہے، اور وومن رائٹس یہ دیکھیں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی خاتون کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہو، یعنی ہراسمنٹ کے کیسز نہیں موجود۔ اور بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کو اس کی سکن کلر کی بیس پر نہ بائسنس کا شکار بنایا جائے، اور نہ ہی اس کی لینگویج کی بیس پر۔ میری جو انگلش ہے وہ بھی سریکی سے بہت زیادہ متاثر ہے، تو آپ یہ دیکھیں کبھی مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تمہاری پروناؤنسیشن صحیح نہیں ہے، یا تمہاری انگلش جو ہے وہ اس کا لہجہ خراب ہے۔ اور یہ کہ آپ کو بہت زیادہ ایزی فیل ہوتا ہے، اور آپ بہت سیٹسفائیڈ رہتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ریلیکس رکھتی ہیں اپنے تعلیمی سرگرمیوں کے دوران۔ اچھا، دوسری جو یہاں ہے کہ اسٹوڈنٹ کی انا کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور ٹیچر کی یہ کوشش ہوتی ہے یا یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے خود کو سپیریئر سمجھیں، اور کوئی بھی ایسی کوشش نہیں کرتا کہ کلیریکل سٹاف میں سے کہ وہ اسٹوڈنٹ کی انا کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرے، اور نہ ہی ٹیچر کوشش کرتے۔ میں آپ کو 2 ایگزامپل دوں۔ ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جو ہے ایک بار ہماری جو اسٹیٹسٹکس کی جو ہے رزلٹ آئے اسائنمنٹ کے، تو میرا بھی برا حال تھا اور کلاس کے باقی لوگوں کا بھی برا حال تھا۔ تو ٹیچر نے آ کر کلاس میں ڈسکس کیا کہ بھئی آخر کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں کے رزلٹ اچھے نہیں آئے، اور ڈسکشن کے دوران ٹیچر نے 4 بار سوری کی کہ غلطی اس کی ہے کہ آپ لوگ اچھا رزلٹ نہیں دے سکے۔ تو ایک اس نے غلطی آئیڈینٹیفائی کی کہ کمیونیکیشن کا ایشو ہو رہا ہے، میں جو چاہتا ہوں اسائنمنٹ کے اندر آپ نہیں سمجھ پا رہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے اندر اسائنمنٹ سالو کرتے ہوئے بہت اچھے مارکس اس وجہ سے بھی نہیں لے سکے کہ میری جو ٹیچنگ ہے
وہ آپ کو کنونس نہیں کر رہی، آپ کو پرابلم سالونگ میں ہیلپ نہیں کر رہی. اور دوسرا اس نے اس بات پر بھی سوری کی کہ آپ میری وجہ سے، میری اسائنمنٹ کی وجہ سے آپ مایوس ہو رہے ہیں. تو 4 بار اس نے سوری کی. اور وہ جو تھا نا میرے لیے بڑی حیران کن تھی کہ ٹیچر بار بار سوری کر رہا ہے. اور اس نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ کیوں آپ کے نا مارکس کیوں نہیں صحیح آئے. اور جب اس طرح کی ڈسکشن ہوئی تو ہم بھی سیٹسفائیڈ ہو گئے. اور وہ بھی اسی طرح اسٹوڈنٹ جو ہے نا کسی سے ڈائریکٹ سوال نہیں کرتا بات کرتے ہوئے بھی، اوے تو بتا، اوے تو کہاں ہے. اکثر میرے ساتھ ایک جیپنیز دوست بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جیپنیز کلاس لیتے لیتے سو جاتا ہے. میری جو جرمن دوست ہے وہ کلاس لیتے لیتے چائے بھی پیتی رہتی ہے، اور بعض اوقات وہ اٹھ کے چلی بھی جاتی ہے. اور بعض اوقات اس کو کوئی چیز اچھی نہ لگ رہی ہو تو اس کو ایسی وسیلی طبیعت ہے تو اٹھ کر چلی جاتی. کبھی کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ بھائی تم ایسی سرگرمیاں کیوں کر رہی ہو. اسی طرح ایک بار یہ تھا کہ میں کلاس لے رہا تھا، ٹیچر نے سوال پوچھا اور کسی طرح سے نا میرا ہاتھ ایسے چلا گیا. تو مطلب ٹیچر نے پوچھا مطلب آپ بتائیں جواب. میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں آتا، میں نے تو صرف ایسے کیا. تو اس نے کہا سوری، میں سمجھا کہ نا آپ جو ہے جواب دینا چاہتے ہیں. تو ایک بار ایسے ہوا کہ جو ہے وہ کوسچن ٹیچر نے پوچھا اور میرا دماغ کسی اور طرف تھا، کیونکہ اسٹیٹ کی وہ تھی تو فوکس رہنا بھی بہت مشکل تھا. تو ٹیچر نے پوچھا کہ سمجھ آ گئی آپ کے خیال میں جو میں نے بات کی کہ یہ جسٹیفائبل ہے. وہ ایک کوسچن تھا. تو میرا ایسے سر گھوم گیا اور مطلب بے خیالی میں. اس نے کہا ریئلی بتاؤ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھ سے سوال پوچھ رہے کیونکہ میں کلاس میں پریزنٹ ہی نہیں تھا مینٹلی. تو میں نے سوری کیا. اس نے کہا او سوری، میں سمجھا کہ آپ کو آنسر آتا ہے. تو مطلب وہ یہ جو اسٹوڈنٹ کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے تو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے اندر، کلاس کے اندر اور یونیورسٹی کی سرگرمیوں کے اندر نا بہت زیادہ ایزی فیل کرتے ہیں، سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. اور وہ کلاس اٹینڈنس لینا اور آنا جانا، سرگرمی میں رہنا، یہ جو سہولت ہوتی ہے نا اسٹوڈنٹس کو ذہنی طور پر، مطلب یہ بھی ہماری پروڈکٹیوٹی میں نا بہت زیادہ بینیفٹ دیتی ہے. اچھا تیسرا فیکٹر وہ یہ ہے، جیسے وہ 3 ایڈیٹ مووی ہے نا، تو 3 ایڈیٹ مووی کے اندر جو ہے عامر خان جو ہے وہ اپنے وائس چانسلر کو یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو کہتا ہے کہ ہمارا جو رزلٹ کا سسٹم ہے وہ ایسے کیوں ہے کہ ہم نا اشتہار لگا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا اس کے کم نمبر آئے، اس کے کم نمبر آئے. ہم ڈسکریج کیوں کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. ہمیں یہ چاہیے کہ کسی اسٹوڈنٹ کے اندر اگر کوئی ایشو آ رہا ہے اس کی تعلیمی قابلیت میں تو ہمیں اس کے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے، نہ کہ ان کے اشتہار لگانے چاہیے. اچھا تو یہاں بھی یہ آ کر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو اسائنمنٹس کے مارکس ہوتے ہیں وہ صرف مجھے پتہ ہوتے ہیں، ٹیچر تک کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو ذیشان ہاشم ہے اس کے نا اسائنمنٹ میں اچھے نمبر نہیں آئے. اور کسی اور بندے کو نہیں پتہ ہوتا. ایک سافٹ ویئر موجود ہے ویب سائٹ پر، ہم اپنی اسائنمنٹ کرتے ہیں، اسائنمنٹ اپلوڈ کرتے ہیں اور ٹیچر، اور ہم نام نہیں لکھتے، اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں لکھتے، ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور وہ بھی اس کے سسٹم میں جاتا ہے، ٹیچر ان کو چیک کرتے ہیں. رجسٹریشن نمبر ہمارا ہوتا ہے اوپر لکھا ہوا، وہ رجسٹریشن نمبر صرف یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہوتا ہے. ٹیچر کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس کا کوسچن سالو کر رہا ہے، یعنی کس کے اسائنمنٹ دیکھ رہا ہے. اور اسٹوڈنٹ بھی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ جب میرے جو رزلٹ آئے ہیں اور ٹیچر جو مجھ سے بات کر رہا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری اسائنمنٹ کیسے جا رہی ہیں. تو ٹیچر سے اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹ سے ٹیچر کوئی بھی بائسنس نہیں ہوتی. اور اسی طرح جو ہم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ ہوتا کہ یار اس کے تو بہت اچھے نمبر آ رہے ہیں، اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے تو بہت برے نمبر آ رہے ہیں، یہ تو کمزور سا اسٹوڈنٹ ہے. تو کلاس کے اندر ایکوالٹی ہوتی ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ٹیچر مجھے کوئی برا اسٹوڈنٹ سمجھ رہا ہے یا باقی اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہیں. اور اسی طرح جب ہم اسائنمنٹ کرتے ہیں تو دیکھیں 2 اگر صفحوں کی اسائنمنٹ ہے تو ٹیچر تقریباً 2 یا 3 پیجز میں نا ہمیں اسیس کرتا ہے. بلکہ جو اسٹیٹ کی ہماری اسائنمنٹ ہوتی ہے ہم سے زیادہ ٹیچر نے کامنٹ کیے ہوتے ہیں کہ یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں غلطی. تو وہ جو کامنٹس ہوتے ہیں پورا پیج لکھا ہوتا ہے، ٹیچر ویسے ہی ہمارے پرابلم ہماری اسائنمنٹ کے اندر جو ہے نکالتا ہے، جیسے ایک ڈاکٹر نا اپنے پیشنٹ کے اندر نکالتا ہے کہ بھائی تمہارا معدہ اس وجہ سے خراب ہے، تم یہ کرو وہ کرو. ایسے ہی نا ہمیں ایک ٹیچر جو ہے نا ہمارے تعلیمی جو پرابلم ہے ان کو ڈائگنوس کرتا ہے اور اس کے سلوشن بتاتا ہے. تو مطلب یہ کہ تیسری چیز یہ ہے. اچھا چوتھی چیز یہ ہے کہ یہاں نا پاس ہونا یہاں کی یونیورسٹی سسٹم میں بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ آسان ہے. اگر آپ نے تھوڑی سی بھی نا سنجیدگی شو کی ہے کہ آپ کلاس لے رہے ہو اور ساتھ میں اسائنمنٹ سالو کر رہے ہو، اچھی بری جیسی سبمٹ کرا رہے ہو، تو آپ کو 60% مارکس دے کے نا پاس کر دیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ آپ کی نا آپ سنجیدہ ہو اپنی کلاسز کے اندر. اور یہاں فیل ہونے کے لیے نا بہت زیادہ مشکل، مطلب بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ اسائنمنٹ ہی سبمٹ نہ کرائیں، کلاسز ہی نہ لیں، آپ آ ہی نہیں رہے تو پھر ہے. لیکن A گریڈ لینا یہاں بہت مشکل ہے.
تو یہ یہاں ان سسٹم کا انہوں نے سسٹم ایسے رکھا ہوا ہے کہ جو تھوڑا سا سنجیدہ ہے اس کو اس کی سنجیدگی کا بینیفٹ دے کر آگے بڑھایا جائے، لیکن جو ایکسیلنس لینا چاہتا ہے تو اس کو رگڑا جائے، اس کو مطلب یہ کہ اس کو سسٹم اتنا مطلب وہ کہ کریٹیکل تھنکنگ آپ سے مانگتا ہے کہ جب آپ میچور ہو جاتے ہو کریٹیکل تھنکنگ میں، تب جا کر آپ ایک گریڈ لینے کے قابل ہوتے ہو۔ اچھا، جو چوتھی چیز وہ ہے، پانچویں چیز، جیسے پاکستان میں ہم عموماً سنتے تھے کہ جو ویسٹ کا تعلیمی نظام ہے اس کے اندر جو ٹیچر ہیں وہ ساری کلاس میں ہر اسٹوڈنٹ کو ساتھ لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیچنگ ایسی ہوتی ہے کہ بھئی سب کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ کلاس کے اندر ٹیچر جو ہے اپنی ٹیچنگ کی مطلب جو ہے نا مطلب ایکسیلنٹ رکھتا ہے، ٹاپ ہائر ایجوکیشن کے لیول پر رکھتا ہے، اور اس کا فوکس جو ہے کلاس کے انتہائی ذہین سٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ جن کی بیسک بہت اچھی ہے، وہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ جو وہ پہلے ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ٹاپ لیول کی اکانومسٹ بننا ہے، تو وہ نا مطلب کلاس کے بہترین سٹوڈنٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ٹیچنگ کے دوران انتہائی اعلیٰ نکات اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں فکر ہوتی کہ جو میڈیم سے جو نیچے ہیں یا مین سے جو نیچے ہیں، یعنی ایوریج سے جو نیچے ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے، وہ نہیں سوچ رہے ہوتے۔ جو بالکل نیچے ہیں وہ خود کوشش کر رہے ہوتے ہیں اوپر اٹھنے کی۔ ٹیچر جو ہے اپنی جو ایک لیول ہے ہائر ایجوکیشن کا، ایک بہترین ٹیچنگ کا اور بہترین نالج کا، وہ اس پر فوکس رہتا ہے، یعنی وہ ایکسیلنس کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے، نہ کہ وہ ہر بندے کو لے کر ساتھ جانے کی۔ یعنی وہ یہ ہے کہ گدھے اور گھوڑوں میں نا دونوں کو مطلب یہ ہے کہ مطلب گدھے کے سٹینڈرڈ پر لانے کے لیے گھوڑوں کو بھی کھینچ کے آتا ہے کہ آپ گدھے کے سٹینڈرڈ پر آ جائیں۔ وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جو بہترین ذہن اس کی کلاس میں بیٹھا ہے نا، اس کو زیادہ سے زیادہ ملے، جو ذہین ترین سٹوڈنٹ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گین کر کے جائیں، اور جو مطلب مین سے نیچے ہیں یا ایوریج سے نیچے ہیں وہ کوشش کر کے اوپر اٹھ کے آئیں تو آئیں، نہیں آتے تو اس میں ذہین ترین اور بہت اچھے سٹوڈنٹ کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ ٹیچنگ میں ایکسیلنس نہ لے سکیں۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ میں نے سمجھی ہیں کہ یہ بہت ہی شاندار ہیں۔ باقی بھی کمپیریزن رہے گا، بہت سارے اور نکات بھی ہیں جو میں بعد میں اٹھاتا رہوں گا۔ تو میں اپنی بات کو اگر کنکلوڈ کروں تو میرے خیال میں 5 چیزیں جو ہیں ان کی جو ایجوکیشن سسٹم کی سکسیس کی وجہ ہیں۔ ایک، دنیا بھر کے بہترین طلباء آتے ہیں۔ دوسرا، اسٹوڈنٹ کی انا کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، ان کو بہت زیادہ ریسپیکٹ دی جاتی ہے، اور کریٹیکل تھنکنگ یہاں بہت ہر اسائنمنٹ میں ہر جگہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اتنا اسائنمنٹ کا سٹریس ایگزام کا سٹریس نہیں ہوتا جتنا اسائنمنٹ کا سٹریس ہوتا ہے۔ اور سیٹرڈے سنڈے پورے 48 گھنٹے ہمارے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، ہم پیپر دے رہے ہیں، تو اسائنمنٹ بہت زیادہ پرابلم سالونگ بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہاں میموری کو فوکس نہیں کیا جاتا بلکہ پرابلم سالونگ کو فوکس کیا جاتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کوئی چیزیں لینی ہیں تو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، بک میں سرچ کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو میموری کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں مین جو چیز آپ کے اندر پیدا کی جاتی ہے وہ پرابلم سالونگ ہے اور کریٹیکل تھنکنگ ہے۔ وہ کریٹیکل تھنکنگ پر میں ایک علیحدہ سے بھی مطلب ویڈیو بناؤں گا کہ یہاں کیسے کریٹیکل تھنکنگ پیدا کی جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ جو ہے کلاس کے انتہائی ذہین سٹوڈنٹ کو فوکس کیا جاتا ہے، اور جو ہے ڈسکریج نہیں کیا جاتا، اور مطلب جو رزلٹ ہیں آپ کے ان میں آپ کی پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جو ہے پاس ہونا یہاں آسان ہے، ایک گریڈ لینا بہت مشکل ہے۔ بہت شکریہ، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ نیکسٹ ٹائم اس کنورسیشن کو مزید اچھا بنایا جائے۔ اللہ حافظ۔